بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے لغوی معنی کیا ہیں، اسلام کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور دین اسلام کیا ہے، دین اسلام کا تعارف کیا ہے، اس حوالے سے آج خاص طور پر گفتگو ہوگی۔ ناظرین محترم، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر دور کے انسان کے لیے دین اسلام رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا ہو جس میں دین اسلام اپنے فالورز کی رہنمائی نہ کرتا ہو، خواہ وہ استاد ہو تو استاد کے لیے بھی دین اسلام نے حقوق متعین کیے، اور وہ شاگرد ہے تو اس کے لیے بھی دین اسلام نے حقوق متعین کیے، اگر وہ باپ ہے تو اس کے لیے بھی دین اسلام ذمہ داریاں متعین کرتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کا کوئی فرد ہو، کوئی شعبہ ہو، جہاں یعنی کہ پیدائش سے لے کر تدفین تک انسان کی دین اسلام رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آج اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز محترم عالم دین حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنے، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں قبلہ پروفیسر صاحب سے، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ دین اسلام کیا ہے، اسلام کا تعارف کیا ہے، اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمہ تعالی حامدا و مسلم و مسلما، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تو میں نذیر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈی این این چینل کا اس پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ایک مرتبہ پھر گناہ گار کو، اس عاجز کو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت کے لیے چند لمحات کچھ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا، اور یہ میں اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں، بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا مقصد کیا ہے، کسی نہ کسی شکل میں دین کی خدمت کر جائے۔ بے شک، اور اگر کسی ایک انسان کو دین کا میسج پہنچ گیا اللہ اکبر، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ہماری آخرت کا یہ توشہ بن جائے گا۔ کیا کہ تو میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی اور ڈی این این چینل کا بھی کہ اس خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس کوشش کو اور اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ اور جو دین کا درد اور خدمت کا یہ جذبہ لے کر نکلے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور دن رات دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ اسلام، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کئی آسمانی مذاہب ہیں جن میں اسلام بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، یہودیت بھی ہے۔ یہ وہ مذاہب ہیں جو آسمانی ہیں، آسمانی ادیان جن کو کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر پوری دنیا کا ہم مشاہدہ کریں، پوری دنیا پر نظر دوڑائیں، تو اس وقت پوری دنیا میں 4,500 کے قریب مذاہب ہیں۔ اچھا، 4,500، 4500 کے قریب پوری دنیا میں مذاہب موجود ہیں، جن کے نظریات، جن کی طریقہ کار زندگی کا وہ مختلف ہے اور الگ تھلگ ہے، اور اپنے نظریات کے مطابق وہ اپنے دین کو لے کر چل رہے ہیں۔ صحیح۔ لیکن ان تمام ادیان میں اگرچہ دین عیسائیت اور دین یہودیت یہ آسمانی دین ہے، اس کے باوجود جو برتری اور فوقیت رب تعالیٰ نے خود دین اسلام کو دی ہے، وہ دوسرے ادیان کو وہ فوقیت اور برتری حاصل نہیں۔ بے شک۔ میں پڑھ رہا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو اسلام کے فالورز ہیں نا، صرف اور صرف اسلام کے فالورز، وہ تقریباً 62% لوگ ہیں۔ صحیح ہے۔ ایک بات یہ بھی تحت نظر سے گزری ہے، اور ایک بات نظر سے یہ گزری ہے کہ 62% وہ فالورز ہیں جو آسمانی ادیان کے
فالوورز ہیں اور ماننے والے ہیں. صحیح ہوگا. ان میں سے صرف اور صرف اسلام کے فالوور، صرف اسلام کے فالوور وہ ہیں 24%. صحیح. 24% وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام کے ماننے والے ہیں اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں. 62% وہ لوگ ہیں جو مکمل آسمانی ادیان کو ماننے والے ہیں. اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو صرف اور صرف دین اسلام، صرف دین اسلام دنیا کا واحد وہ دین ہے، یہ وہ آسمانی دین ہے. جیسے آپ نے بھی بات میں اپنی گفتگو کے دوران یہ بات کی کہ انسان کی پیدائش سے لے کے، آپ نے تو تدفین کہا ہے نا، جی جی. میں کہہ رہا ہوں تدفین کے بعد بھی جو قبر کی برزخ کی زندگی ہے، کوئی شک نہیں. اور برزخ کے بعد جب آخرت کا منظر آئے گا، اسلام وہ منظر بھی پیش کرتا ہے. آخرت کے بعد جب جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اسلام ہمیں وہ تصور بھی دیتا ہے غرضے کہ دنیا میں پیدائش سے لے کے تو جنت تک جو آخری جہان ہے، کوئی پہلو ایسا نظر نہیں آئے گا، کوئی لمحہ ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں پر اسلام ہماری رہنمائی نہیں کرتا. بے شک. اب آئیے آج کی گفتگو میں میں تھوڑا سا اسلام کا بنیادی ڈھانچہ اپنے سامعین اور ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی. اور اس لحاظ سے جو علماء کرام ہیں وہ تو ہمارے سر کا تاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. میں علماء سے ہٹ کے، علماء کو تو سبق سنانے والی بات ہے، صحیح. علماء سے ہٹ کے جو وہ لوگ ہیں ہمارے کالجز میں، سکولز میں، جو ٹیچرز حضرات ہیں، عوام الناس ہیں، ان کے سامنے ایک حقیقت کو رکھنا چاہتا ہوں. آج دیکھیں ہم یہ جو ہماری نصابی اسلامیات کی بک ہے، 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں کتابوں کو لے لیں تو ان کتابوں کا جب پہلا پیج ہم کھولتے ہیں نا، جس میں فہرست ہوتی ہے، تو اس فہرست کے اندر انہوں نے پوری کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے. اور وہ 3 حصے کون سے ہیں؟ پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں ایمانیات کا، دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں عبادات کا، صحیح ہے. اور تیسرا حصہ ہوتا ہے اس میں معاملات کا. معاملات. یہ 3 مین چیپٹرز بنا دیے جاتے ہیں. لیکن عوام الناس کو یا عام لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ تقسیم کیوں ہے. صحیح ہو گیا. یہ تقسیم آیا ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے اگر اس کی تقسیم کی ہے تو ایسے ہی نہیں کر دی، اس کی بھی لاجک ہے. صحیح. لاجیکلی یہ تقسیم کی گئی ہے. لیکن اس تقسیم سے پہلے میں تھوڑا سا لفظ اسلام کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ اسلام کیا ہے. اگر لفظ اسلام کو دیکھتے ہیں نا گرامر کی روح سے، صحیح ہے، تو یہ جو علم صرف کے ماہر لوگ ہیں یا جو علم صرف کو جاننے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باب افعال کا مصدر ہے. صحیح ہے. اسلام افعال، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا، صحیح، پیروی کرنا، کسی کی حکم کے مطابق زندگی گزارنا. صحیح. اب اس میں ضمناً ایک بات شروع میں عرض کرتا جاؤں، جو ایک عام سا تصور آپ کی نظر سے، آپ کی سماعت سے بھی یہ گزرا ہوگا کہ آج ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ بھائی نماز پڑھیں، بھائی قرآن پڑھا کریں، یہ احکام ہے بھائی ان پر عمل کیا کریں. تو عوام الناس سادہ سے لوگ ہیں، وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ جی قرآن نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین، یہ دین میں جبر نہیں. دین میں جبر نہیں. بالکل یہ قرآن کا حصہ ہے اور ہمارا اس بات پہ ایمان ہے. لیکن سوچنا یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح. اس کا مطلب یہ نہیں جو عام لیا جاتا ہے، کسی کو کہا جائے کہ بھائی دین پہ عمل کرو یا دین کی طرف راغب ہو جاؤ، دین کے احکام پہ چلو، تو بھائی دین پہ جبر نہیں ہے. حالانکہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا جو مفہوم لیا گیا، جو اللہ رسول نے ہمیں مفہوم دیا، وہ یہ ہے کہ کسی کو زبردستی پکڑ کر مسلمان نہیں بنانا. صحیح 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 صحیح. زبردستی کسی پر اسلام تھوپنا نہیں ہے. لیکن جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصار میں آ جاتا ہے، اس قلعے میں آ جاتا ہے، اب وہ پابند ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ تشبیہ نہیں تمثیل ہے، جسٹ سمجھانے کے لیے. آپ کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں، کسی کالج میں، کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں، جب تک آپ
وہاں پہ آپ کو جوائننگ لیٹر نہیں ملتا، آپ وہاں پہ فائنل نہیں ہوتے، تب تک آپ ان کی پابندیوں کے جو وہ رولز اینڈ ریگولیشنز دیں گے ان کے پابند نہیں ہوتے بے شک۔ جو ہی آپ کو جوائننگ لیٹر مل گیا، ان کے رجسٹر پہ آپ کا نام چڑھ گیا، آپ ان کی لسٹ میں آ گئے، اب آپ کو وہ جو بھی رول اینڈ ریگولیشن دیں گے اس کے آپ باؤنڈ ہوں گے، پابند ہوں گے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ صحیح کہہ اگر پابند نہیں ہوگے تو آپ ان کی نظر میں مجرم کہلائیں گے۔ ایسے بالکل اسی طرح جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اس حصار میں ہم آ گئے، اس کے ماتحت داخل ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ اس کے رول اینڈ ریگولیشن ہمارے اوپر اب لاگو ہیں، نافذ ہو گئے، نافذ ہو گئے، ہم اس کے پابند ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا اگر ہم ان پابندیوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہم بھی اللہ رسول کے مجرم بنیں گے، مجرم ہوں گے بے شک۔ کیونکہ ہم نے دین اسلام جس کا معنی ہی فرما برداری ہے، جس کا معنی ہی بات کو قبول کرنا اور بات کو ایکسپٹ کرنا، ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے اللہ ہم تجھے بھی وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور تیرے پیارے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سچا رسول اور سچا حبیب مانتے ہیں۔ اب جب اس دائرے میں ہم آ گئے، اب پابندیاں ہمارے اوپر لاگو ہو گئیں۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، چلتے چلتے ایک بات ضمناً ذہن میں آ گئی۔ ایک صحابی تھے حضرت فضالہ بن عبید سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہیں؟ بڑی سمجھنے والی بات ہے یہ، میں اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ گزارش کروں گا کہ اس توجہ سے اس بات کو سمجھیں اور دیکھیں کہ پابندیاں ہم پہ کہاں پہ اور کس وقت سے لاگو ہو جاتی ہیں۔ اب حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدکاری کے بڑے شوقین تھے اپنے دور کفر میں، اور خوبصورت سے خوبصورت خواتین کی تلاش میں رہتے تھے، ان کو پیسہ دیا کرتے۔ ایک دن اسی طرح اپنی عادت میں شراب کے بھی دل دادا تھے اور بدکاری کے بھی دل دادا تھے، اسی طرح اپنی روٹین میں ایک خاتون کے ساتھ اپنا وقت طے کیا اور واپس جا رہے تھے تو راستے میں ابو جہل اور ابو لہب یہ کفار مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کوئی ایسا شخص ہو جو محمد عربی کو قتل کر دے، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو ہم اس کو 200 اونٹ انعام دیں گے۔ یہ فضالہ بن عبید گزر رہے تھے، انہوں نے کہا جی میں یہ کام کر دوں گا، صحیح 200 اونٹ مجھے دو۔ انہوں نے کہا بھئی تم یہ کام کر دو، تم لے لو۔ اب یہ فضالہ جاتے ہیں، ساری رات خنجر تیار کرتے ہیں، اس کو زہر لگا رہے ہیں اور ان کو پوچھتے ہیں بتاؤ وہ ملے گا کہاں، محمد عربی ملیں گے کہاں؟ انہوں نے کہا وہ تمہیں کعبے میں ملے گا، اور اکثر و بیشتر وہ طواف کرتا رہتا ہے، اللہ کل صبح اس نے طواف کرنا ہے۔ اللہ اس نے کہا جی میں کل یہ کام کر دوں گا۔ اب ساری رات وہ خنجر تیار کرتے رہے، جب دن چڑھا تو انہوں نے چادر کی اپنے اوپر بکل ماری، چادر لپیٹی اور اپنا وہ خنجر تھا وہ بغل میں رکھا اور کعبے چل پڑے۔ اب جا کس مقصد کے لیے رہے ہیں کہ میں نے حضور کو استغفر اللہ معاذ اللہ قتل کرنا ہے۔ اب یہ حضور کعبے کا طواف کر رہے ہیں، یہ بھی طواف کرنا شروع ہو گئے۔ اب آگے آگے حضور ہے، پیچھے پیچھے فضالہ ہیں۔ جب ایک چکر مکمل ہوا تو مقام حتیم پہ آئے اللہ تو حضور نے اس کو فضالہ کو دیکھا آئے تو حضور مسکرا دیے، کیا کہنے، سبحان اللہ، مسکرا دیے۔ واہ واہ، اب اس کے فضالہ کے ذہن میں یہ تھا کہ جو ہی موقع ملے گا میں حملہ کر دوں گا، میں اپنا کام کروں گا۔ حضور مسکرائے، چل پڑے۔ پھر دوسرا چکر آیا، پھر مقام حتیم آیا، حضور نے پھر دیکھا، پھر مسکرا دیے، واہ واہ، سبحان پھر چل پڑے۔ تیسرا جب چوتھا چکر آیا تو حضور نے مسکرا کے کہا فضالہ جس کام آئے کرتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، فضالہ جس کام آئے کرتے کیوں نہیں؟ اب فضالہ حیران و پریشان ہے، کیا کہنے، فضالہ حیران و پریشان ہے کہ اس بات کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب پھر پانچواں چکر ہوتا ہے، جب چھٹا چکر ہوا تو اللہ کے رسول نے پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا ایک باقی رہ گیا ہے، اب اللہ اکبر، اللہ ایک چکر باقی رہ گیا ہے۔ اب ساتواں چکر جب مکمل ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام ابراہیم کے سامنے ان کو کھڑا کر لیا، فرمایا فضالہ جس کام کو آئے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ اب جب تیسری مرتبہ یہ پوچھا اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تو کانپنے لگ پڑے، اللہ اکبر، جسم پہ کپ کپی آ گئی، پسینہ آ گیا، اور کہتے ہیں اس طرح کانپا کہ میرے بغل سے خنجر گر گیا۔ اب جب خنجر زمین پہ گرتا ہے تو کہتے ہیں حالت یہ بن گئی، ادھر خنجر گرتا ہے، ادھر میں حضور کے قدموں پہ گر جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اب جو میں اس میں بات سمجھانا چاہتا ہوں نذیر بھائی، جب گرے حضور نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کی، اب وہ خاتون جس کے ساتھ وقت طے تھا
وہ خاتون انتظار کر رہی ہے اور یہ بول کے آئے تھے کہ آج میں زیادہ مال لے کے آؤں گا. اللہ اکبر. جب واپس نکلے نا تو وہ راستے میں دروازے میں بیٹھی ہوئی ہے تو کہنے لگی فضالہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں. اللہ. اب فضالہ کا جواب کیا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. فضالہ کہتے ہیں نہیں اب نہیں. کہتے ہیں اب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے جب گیا تھا تو کچھ اور تھا, ہائے ہائے ہائے. اب میں ایک دائرے میں داخل ہو گیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور مجھ پر اس کی پابندیاں لاگو ہو چکی ہیں. کیا کہیں گے. سبحان اللہ. ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ جی یہ کام آہستہ 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 ہو جائے گا؟ سوچنا تو یہ ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو پہلے دن سے یہ ہمارے کان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں کہا گیا تھا؟ ہمیں میسج دے دیا گیا تھا. اب ہم شروع دن سے ہی پابندیوں جو اسلام نے رول دیے ہیں ان کے پابند ہیں. ہم نے خود قبول کیا ہے. اچھا حضور ایک سوال یہاں اور پیدا ہو رہا ہے کہ ایک کہا جاتا ہے کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ. جی جی, اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. میں عرض کرتا ہوں اس میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. دین میں پورے داخل ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اس دین تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, جو احکام دین اسلام تمہیں دے رہا ہے, بے شک ان کا پابندی کرو ان کی. صحیح. یہ ہے اسلام میں پورا ہونے کا, پورا داخل ہونے کا مطلب. یہ تو نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھ لیا. میں کہتا ہوں یہ بھی بڑی اعزاز کی بات ہے. کوئی شک. یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے جو ناظرین سامعین ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے یہ فضول کام کیا ہے. جو قرآن پاک کہتا ہے نا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, رتی بھر نیکی کرے گا تمہیں وہ بھی ملے گا, برائی کرے گا تمہیں وہ بھی ملے گا. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اس حصار میں آ جانا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے. حضور فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا, میری غلامی میں آ گیا, وہ جہنم میں نہیں رہے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سزا و جزا کا معاملہ ہوگا, لیکن جو خالدین فیہا ہمیشہ جہنم میں رہنے والا معاملہ ہے نا وہ نہیں ہوگا ایک مسلمان کے لیے. اب دیکھیں جو قرآن مجید ہے, قرآن مجید اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ویسے تو 20 آیات ہے, میں صرف 2 سے 3 آیات کو وقت کی نزاکت کے پیش نظر کوٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور یہ میں ابتدا میں کہہ دوں کہ ہم دین اسلام کو دین ابراہیم بھی کہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی کوسچن اسی میں حل ہو جائے گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا جب اللہ کا گھر بناتے ہیں, خانہ کعبے کی تعمیر کرتے ہیں, تعمیر ہو جاتی ہے. اب تعمیر ہونے کے بعد کچھ دعائیں کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, جناب اسماعیل علیہ السلام اس پہ آمین کہہ رہے ہیں. دونوں باپ بیٹا نبی ہیں دونوں. اب وہ دعائیں کیا ہیں؟ پہلی دعا تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اللہ ہم نے تیرے گھر کی خدمت کی ہے, یہ خدمت قبول فرما لے. دوسری دعا کیا تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین, اللہ ربنا وجعلنا مسلمین, اللہ ہمیں مسلمان بنا دے. کیا مطلب؟ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے, ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے ہر حکم پر چلیں, تیرے ہر حکم پر عمل کریں. اور پھر اس سے آگے کیا کرتے ہیں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, یا اللہ ہماری نسل میں بھی ایسے لوگ ہوں, ایسی امت ہوں, ایسی قوم ہو اللہ جو تیری فرما بردار ہو, جو تیرے احکام ماننے والی. کیا کہنے سبحان اللہ. اس لحاظ سے ہم دین اسلام کو دین ابراہیم بھی کہتے ہیں. ایک تو یہ آیت. اب دوسری آیت میں اس میں کوٹ کرتا ہوں, تیسرے پارے میں آتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ دین یہودیت پر تھے نہ دین عیسائیت پر تھے, بلکہ وہ حنیف مسلم تھے. حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہونا, توجہ صرف اللہ کی طرف ہو جانا. وہ مسلم تھے. اسی طرح آج اس دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں, ہم کہتے ہیں اور علل اعلان کہتے ہیں کہ آج اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی بندہ کسی بھی اور مذہب کی طرف جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول
نہیں ہے، اور یہ میرا اور آپ کا یا کسی اسکالر کا کہنا نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ فرماتے ہیں جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چنے گا اللہ اس کو قبول ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان آیات کے بعد رب تعالیٰ نے جو میں نے آیت شروع میں پڑھی ہے، اللہ نے کیا کہہ دیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لوگوں یاد رکھنا، اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ دین وہ دین اسلام ہے۔ تو ہم تو خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے، ہمیں اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا کروڑ ہاں شکر ہے کہ ہمیں تو نے مسلمان پیدا کیا ہے اور اسلام کی روش پہ ہم چل رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہمیں یہ اسلام کی نعمت ملی ہے۔ کوئی شک نہیں۔ یہاں حضور ایک اور میرے ذہن میں خیال بھی آ رہا ہے کہ یہاں تک بھی ہم نے سنا کہ انبیاء بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کے لیے، امت میں شامل ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اس حوالے سے یہ تو بہت سے انبیاء کی، حضرت اشعیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، دیگر انبیاء حضرت زکریا کے بارے میں ملتا ہے، انبیاء کرام جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو واضح ملتا ہے نا، مختلف کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ تورات کی جو تختیاں ملتی ہیں تو حضرت موسیٰ ان کو کھولتے ہیں، تو پہلی تختی کھولتے ہیں تو حضور کا نام لکھا ہوا ہے، دوسری تختی کھولتے ہیں، تیسری، اس طرح 70 تختیاں کھولتے ہیں تو ہر تختی پہ حضور کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کتاب میری ہے، یہ زمانہ میرا ہے، یہ شریعت میری ہے، یہ دین میرا ہے، یہ وقت میرا ہے، کلیم میں ہوں، وقت کا نبی رسول پیغمبر میں ہوں، تو میری کتاب میں، میری شریعت میں یہ محمد عربی کون ہے جن کا ذکر ایک مرتبہ نہیں بار بار اور 70 بار کر رہا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا تعارف کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ لولا محمد و امتہ، انوار محمدیہ کی یہ روایت ہے، لولا محمد و امتہ لما خلقت السماوات والارض، اللہ اکبر، اگر میرے محمد اور ان کی امت نہ ہوتی میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا، ولا الشمس ولا القمر، نہ سورج پیدا کرتا، نہ چاند پیدا کرتا، ولا اللیل ولا النہار، نہ دن پیدا کرتا نہ رات پیدا کرتا، آگے فرمایا ولا ملکم مقربا، کسی فرشتے کو پیدا نہ کرتا، آگے فرمایا ولا نبی مرسلا، کسی نبی رسول کو پیدا نہ کرتا، اور پھر اخیر پہ تو انتہائی کر دی، فرمایا حتی ایاکا، اللہ اکبر، موسیٰ اگر محمد اور ان کی امت نہ ہوتی تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب حضرت کلیم جیسی ہستی پھر کہتے ہیں یا اللہ اگر اتنی بڑی شان ہے تو مجھے ان کی امت میں سے پیدا کر دے، تو میں کہتا ہوں اس لحاظ سے اگر امتی ہونے کا جو شرف ہمیں ملا ہے نا، یہ رب تعالیٰ کا خاص فضل ہے ہمارے اوپر، ہم نے دعائیں نہیں کی، سبحان اللہ، ہم نے دعائیں نہیں کی، بے شک، اور نہ ہی ہم نے آنے سے پہلے کوئی اس طرح کی منتیں مانی ہیں کہ یا اللہ ہمیں اسلام اور حضور کے امت میں سے پیدا کرنا، یہ ہمارے اوپر خاص کرم ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا۔ اب ذرا چلیے تھوڑا سا آگے، جو میں بات کر رہا تھا کہ اسلامیات کی جو تقسیم ہے ایمانیات میں، عبادات میں اور معاملات میں، اس کو ہم تھوڑا سا لے کے اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی دیکھیں جو قرآن مجید کی تقسیم ہے نا آیات کی، قرآن مجید نے صرف اور صرف ہمیں نماز یا روزہ یا کچھ چند احکام نہیں دیے، صحیح، نماز قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف موضوعات کو ڈسکس کیا ہے، مختلف عنوانات کو ڈسکس کیا ہے، جس میں اوامر ہیں، اوامر کا مطلب اللہ نے حکم دیا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ نمبر 2 اس میں نواہی آ جاتے ہیں، ان سے نواہی کہ یہ نہیں کرنا، ان سے بچنا ہے، ان سے پرہیز کرنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ اس کے بعد قصص آ جاتے ہیں، صحیح، قصص قصے جس میں انبیاء کے اذکار آتے ہیں اور سابقہ قوموں کے حالات و واقعات اس میں ملتے ہیں، صحیح، یہ قصے بھی قرآن پاک نے ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کا احوال قیامت اس میں آ جاتا ہے، احوال قیامت کو رب تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے۔ پھر ابتدائے انسانیت، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ابتدائے انسانیت کا ذکر ہے، اور خود فرماتے ہیں خلقت بیدی،
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ خَلَقَ الْإِنسَانَ، مختلف الفاظ میں رب تعالیٰ نے ابتدائے انسانی کا ذکر کیا ہے. پھر اس میں آ جاتا ہے ارتقاء انسانی. صحیح. جب انسان پیدا ہوتا ہے، انسان کو بنا لیا، اب انسان کو بنانے کے بعد اس کے حالات کیسے تھے، وہ کیسے آہستہ آہستہ اپنے پروان چڑھا اور اپنے سسٹم میں کامیاب ہوا، تو ارتقاء انسانی کا تذکرہ ہے. پھر آ جاتے ہیں آپ کے احکام موت کا ذکر ہے کہ انسان کی موت کیسی ہوگی، کس طرح آئے گی، اور موت کے جو ہے نا موت کے وقت تمہارے احوال کیسے ہوں گے، ان کا تذکرہ قرآن نے ذکر کیا ہے. پھر آپ کی موت کے بعد احکام برزخ آ جاتے ہیں کہ آپ کی جو قبر کی زندگی ہے وہ کیسی ہونی ہے. جیسے قرآن پاک نے کہا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، تو یہ احکام برزخ ہیں. پھر آپ کا میراث کا ٹاپک آ جاتا ہے. وراثت کیا ہے کہ بندہ جب مرے گا، مرنے کے بعد اس کا جو مال ہوگا وہ کیسے تقسیم ہوگا. اسی طرح جو ہے نا اس میں جنت و دوزخ کا ذکر آ جاتا. تو اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک ایک وسیع ٹاپکس پر بحث کرتا ہے، بڑے سارے عنوانات کا ذکر ہے اس میں. اب اس میں جو یہ عنوانات ہے نا، اس کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے. اب وہ کس طرح کریں گے کہ جو احکام قرآنی ہیں وہ ہیں تو سب انسان کے متعلقہ، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کا موضوع ہی انسان ہے. صحیح. اور موضوع بیسیکلی اس چیز کو کہا جاتا ہے جس چیز سے وہ بحث کر رہا ہوتا ہے. وہ کتاب یا وہ موضوع یا عنوان یا وہ ٹاپک بحث کر رہا ہے، صحیح، اسی کو ہم اس کا موضوع کہا جاتا ہے. قرآن مجید چونکہ انسان سے بحث کرتا ہے، صحیح، اس کا موضوع ہی انسان ہے، اس کی ابتدا سے لے کے اس کی انتہا تک بحث اور تذکرہ اور ذکر چل رہا ہے. قرآن کا موضوع انسان ہے. اب دیکھیں جتنے بھی رب تعالیٰ کے احکام ہیں، رب تعالیٰ کے احکام کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر لیتے ہیں تو آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے. صحیح ہے. وہ کس طرح کہ انسان کے کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی عقل اور انسان کی سوچ سے ہے، اور اس کو بڑے توجہ سے سمجھنے والی بات ہے. صحیح. کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی عقل، انسان کی سوچ سے ہے. کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ یا انسان کے مال کے ساتھ ہے. اور تیسری کیٹیگری اس میں ہم وہ بناتے ہیں کہ احکام کا تعلق انسان کے ساتھ اس لحاظ سے کہ آگے انسان کا کسی انسان کے ساتھ تعلق ہے. صحیح. یعنی انسان کی عقل آ گئی نمبر 1. ہاں جی. نمبر 2 انسان کا جسم اور مال آ گیا. اس کو اگر آپ 4 کیٹیگریز بھی بنا لیں مزید آسانی ہو جائے گی کہ ایک کیٹیگری جس میں انسان کی سوچ کے ساتھ تعلق ہے، دوسری کیٹیگری جس میں انسان کے جسم کے ساتھ تعلق ہے، اور تیسری کیٹیگری جس میں انسان کے مال کے ساتھ تعلق ہے، اور چوتھی کیٹیگری کہ انسان کے ساتھ تعلق اس لحاظ سے ہے کہ انسان کا آگے دوسرے انسان سے تعلق ہے، معاشرت جس کو ہم کہیں گے، یا معاملات اسی میں آ جائے گا. اب یہ 4 چیزیں ہم کیٹیگریز بناتے ہیں نا، اس میں اب سب سے پہلے لے لیتے ہیں جی وہ احکام جن احکام کا تعلق انسان کے عقل اور انسان کی سوچ کے ساتھ ہے. صحیح ہے. آپ ذرا دیکھیں دنیا میں کوئی بھی انسان ہے، میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، صحیح ہے. ہم ایک ایک جملہ بولنے سے پہلے سوچ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ عمل انسان کے جسم میں یا انسان کی عقل اور فہم میں اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. صحیح. سوچ رہے ہیں تو موقع حال کے مطابق گفتگو ہماری جاری ہے، اور یہ دنیا کے ہر انسان میں ایسے ہوتا ہے. بلکہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کام کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی جملہ بولتا ہے تو وہ بولنے سے پہلے، وہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے، اور یہ آنن فانن یہ کام ہوتا ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے ہر کام، ہر بات کی بنیاد اس کی سوچ ہے، صحیح، اس کی عقل ہے. ٹھیک. سوچ اگر ٹھیک ہوگی تو ڈیفینیٹ اس سے سرزد ہونے والے وہ جو اقوال بولے گا، وہ جو کام کرے گا، افعال صادر کرے گا، وہ بھی ٹھیک ہوں گے. صحیح. اور اگر سوچ ٹھیک نہیں ہے تو نہ اس کی باتیں ٹھیک ہوں گی، نہ اس کے افعال ٹھیک ہوں گے. تو رب تعالیٰ نے جو
پہلے احکام دیے ہیں وہ دیے ہی انسان کی سوچ سے ریلیٹڈ ہیں، جن کو ہم عقائد کا نام دیتے ہیں یا ایمانیات کا نام دیتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ پہلی کیٹیگری آ گئی۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اب دوسری کیٹیگری آ جائیں کہ جس میں رب تعالیٰ کے احکام کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ صحیح، انسان کا جسم، جس میں آپ جسمانی مشقت کرتے ہیں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ آپ کی جسمانی مشقت ہے۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے کہ وہ احکام جن کا انسان کے جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ تیسری کیٹیگری وہ احکام جن کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ آپ مال خرچ کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں ہے، صدقات کی شکل میں ہے، فطرانے کی شکل میں ہے، یہ وہ احکام ہیں جن کا تعلق انسان کے اموال کے ساتھ ہے۔ صحیح ہے، اور چوتھی کیٹیگری کیا تھی کہ انسان کے ساتھ تعلق ہے اس لحاظ سے کہ انسان کا آگے کسی کے ساتھ تعلق ہے۔ مثلا بحیثیت بیٹا حکم دیا جا رہا ہے، بحیثیت باپ حکم دیا جا رہا ہے۔ اب بیٹے کا تعلق آگے باپ کے ساتھ، باپ کا تعلق بیٹے کے ساتھ، شوہر کا بیوی، بیوی کا شوہر، یہ ارد گرد ڈھیروں رشتے ہمارے ہیں۔ صحیح، ان کو ہم اب پہلی کیٹیگری جن میں سوچ کے ساتھ تعلق ہے ان کو ہم عقائد یا ایمانیات کا نام دیتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری جن میں ہمارے مال کے ساتھ تعلق ہے یا ہمارے جسم کے ساتھ تعلق ہے ان کو ہم عبادات کا نام دیتے ہیں۔ اور جو تیسری کیٹیگری ہم نے بنائی ہے، یعنی ہم یوں کر رہے ہیں کہ دوسری اور تیسری کو ایک میں لے رہے ہیں کیونکہ دونوں عبادات ہیں نا۔ جی، اور جو تیسری کیٹیگری ہے کہ انسان کے ساتھ تعلق ہے اس لحاظ سے کہ انسان کا آگے کسی کے ساتھ تعلق ہے، ان کو ہم حقوق میں لے رہے ہیں یا ان کو ہم معاملات میں اور معاشرت میں لے رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ابتدائی طور پر اسلام کی جو تقسیم آ جاتی ہے اور بنیادی احکام کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور دل نشیں انداز میں علامہ صاحب نے دین اسلام کے حوالے سے خوبصورت گفتگو فرمائی اور بڑے احسن طریقے کے ساتھ ایک ایک جز کو بڑے خوبصورت انداز سے اس کی وضاحت کی، اور خاص طور پر جو یہ نقطہ بیان کیا کہ دین اسلام کو بنیادی طور پر 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا کہ ایمانیات کیا ہے، اور دوسرا آپ نے ایمانیات تھا عبادات اور معاملات یا معاشرت، معاملات، یعنی کہ یہ 3 کیٹیگریز جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے ارد گرد جو ہے اسلام کا ایک بنیادی ستون قائم ہے، اسی پہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے اس حوالے سے گفتگو کی، بڑے ہی دل نشیں انداز میں اور خوبصورت انداز میں دین اسلام کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب، اور میرے خیال میں کوئی پہلو ایسا نہیں جو تشنہ رہ گیا ہو، ہر پہلو پر بڑے ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی اور بڑے اچھے انداز میں ایک ایک پہلو کو ڈسکس کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوبصورت باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں بار دیگر دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کے حضور کے اللہ کریم علامہ صاحب کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آج کے اس خوبصورت پروگرام احکام شریعت جس کا یہ پہلا سلسلہ تھا، جس کو ہم نے ٹائٹل دیا تھا کہ اسلام کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے، آج اس پہ گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں احکام شریعت کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ایک اور خوبصورت سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنے میزبان محمد نذیر سیالوی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔